السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فرشتہ ایک شیطان۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا۔ ایک دن اس نے اپنے وزیر سے کہا، میں چاہتا ہوں فرشتے کو دیکھوں۔ میں نے سنا ہے کہ فرشتہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس کی صورت بھولی بھالی ہوتی ہے، وہ بری باتیں نہیں سوچتا، اسے کسی بات کا لالچ نہیں ہوتا، وہ وہی کام کرتا ہے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ بڑا تندرست ہوتا ہے۔ تو اے وزیر، تم مجھے فرشتہ دکھاؤ۔ وزیر نے عرض کیا، حضور، فرشتہ تو نورانی مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے نور سے پیدا کیا ہے۔ نورانی چیزوں کو ہم انسان نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے نبیوں کے سوا کسی اور نے نہ تو فرشتوں کو دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سنی انسنی کر دی اور پھر کہا، جس طرح بھی ہو تم ایک فرشتے کو میرے سامنے لاؤ، میں اسے دیکھوں۔ اگر تم میرا حکم نہ مانو گے تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ تم کو بس 1 مہینے کی مہلت ہے۔ اس دھمکی سے وزیر بہت گھبرایا۔ وہ فرشتے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ چاروں طرف دیکھتا پھرتا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ کہیں فرشتہ مل جائے، لیکن اسے فرشتہ کہیں نہ ملا۔ اس طرح 20-25 دن گزر گئے۔ اب تو وزیر کو اپنی جان کا ڈر ہو گیا، اسے موت قریب دکھائی دینے لگی، پھر بھی وہ فرشتے کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ ایک دن وہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑ کی ایک چٹان کے سائے میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وزیر ان بزرگ کے پاس پہنچا، ان کو سلام کیا اور پاس بیٹھ گیا۔ ان بزرگ نے مہمان سمجھ کر خاطر تواضع کی، ٹھنڈا میٹھا شربت پلایا، پھر حال پوچھا تو وزیر نے بادشاہ کی بات بتائی۔ ان بزرگ نے وزیر کو تسلی دی اور کہا، گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے ساتھ فرشتے کو کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے، وزیر کو ساتھ لیا۔ پہاڑ کے پاس ایک بستی تھی، اس بستی میں گئے۔ ایک جگہ کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ ان لڑکوں سے الگ ایک لڑکا بیٹھا، کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ یہ لڑکا بہت خوبصورت تھا، بھولا بھالا تھا۔ بزرگ وزیر کو لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچے، سلام کیا۔ لڑکے نے مسکرا کر وعلیکم السلام کہا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ مسکرا کر پوچھا، آپ حضرات کیسے تشریف لائے ہیں؟ بزرگ نے کہا کہ یہ صاحب بادشاہ کے وزیر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہ کے دربار میں لے جائیں، بادشاہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لڑکے نے بڑے دھیان سے بزرگ کی بات سنی، پھر بولا، حضرت مجھے بادشاہ سے کیا کام، میں اس گاؤں کا رہنے والا ہوں، یہ سارے لڑکے میرے ساتھی ہیں، میں ان کے ساتھ بہت خوش رہتا ہوں اور جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے ان کی خدمت کرتا ہوں۔ میرے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں سے خوش ہو جائے اور مجھے جنت عطا فرمائے۔ ان بزرگ نے وزیر کی طرف دیکھا، پوچھا، یہ لڑکا تمہاری نظر میں کیسا ہے؟ وزیر نے کہا، یہ تو بڑا ہی خوبصورت، بھولا بھالا اور پیارا بچہ ہے، اسے ذرا بھی لالچ نہیں، معلوم نہیں اس کی عادتیں کیسی ہیں۔ بزرگ اور وزیر میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ کھیلنے والے لڑکے کسی بات پہ لڑ پڑے۔ ان کو لڑتا دیکھ کر یہ خوبصورت اور بھولا بھالا لڑکا ان کے پاس گیا اور ان سے کہا، دوستو، کھیل میں لڑنا بری بات ہے، کھیل تو اس لیے کھیلا جاتا ہے کہ دل خوش ہو، تم ہو کہ اپنا دل دکھا رہے ہو۔ اور دیکھو بھائی، کھیل میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ وزیر الگ کھڑا رہا، اس لڑکے کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ اس نے سب لڑکوں میں میل کرا دیا۔ بزرگ نے وزیر سے کہا، کہو اس لڑکے کے بارے میں اب کیا رائے ہے؟ وزیر بولا، یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے فرشتہ ہی ہو۔ یہاں یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ لڑکا پھر ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بزرگ نے اس سے کہا، پیارے بیٹے،
اگر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جس سے خدا خوش ہو جائے تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ ضرور ضرور، میں مانوں گا، لڑکے نے جواب دیا۔ تو پھر میری رائے یہ ہے کہ آپ وزیر کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں جائیں اور اپنی باتوں سے بادشاہ کے دل کو خوش کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ بزرگ نے اس طرح کہا تو لڑکا وزیر کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ وزیر نے ان بزرگ کا بڑا احسان مانا اور لڑکے کو ساتھ لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ لڑکے کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ لڑکے نے ادب سے سلام کیا۔ بادشاہ نے نہایت خوبصورت اور بھولا بھالا تندرست لڑکا سامنے کھڑا دیکھا تو وزیر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا، حضور یہی وہ ہے جسے آپ دیکھنا چاہتے تھے، یعنی فرشتہ۔ بادشاہ کی زبان سے نکلا اور اس نے حکم دیا کہ لڑکے کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے جائیں۔ اسی وقت سونا چاندی ڈھیر کر دیا گیا۔ بادشاہ نے لڑکے سے کہا، لو یہ سب تمہارا ہے۔ لڑکے نے وزیر کی طرف دیکھا، پھر کہا کہ یہ سب اللہ کے غریب بندوں میں تقسیم کروا دیجئے۔ ارے اسے ذرا لالچ نہیں؟ بادشاہ کی زبان سے نکلا۔ پھر اس نے وزیر سے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو وزیر نے بتایا، حضور میں نے اس میں کوئی بری عادت نہیں دیکھی، میں اسے فرشتہ ہی سمجھتا ہوں۔ بادشاہ کے دربار میں جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو فرشتہ ہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں بے شک یہ فرشتہ ہی ہیں۔ یہ کہہ کر اس لڑکے کو رخصت کر دیا گیا۔ اس کے 15-20 برس بعد بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شیطان کو دیکھوں، تم میرے پاس شیطان کو لاؤ، دیکھوں وہ کیسا ہوتا ہے۔ وزیر پھر چاروں طرف شیطان کی تلاش میں گھومتا پھرتا انہی بزرگ کے پاس پہنچا اور سارا حال بیان کیا۔ ان بزرگ نے بتایا کہ ایک شخص یہاں ایسا تھا جو بالکل شیطان ہے، آج کل وہ جیل میں ہے، اس کی عمر 25 اور 30 کے درمیان ہے، تم مجھ کو جیل میں لے چلو، میں تم کو بتا دوں گا کہ یہ شیطان ہے۔ وزیر ان بزرگ کو لے کر جیل کے دروازے پر پہنچا۔ جیل کے داروغہ سے کہا کہ سارے قیدی ان بزرگ کو دکھاؤ۔ سارے قیدی حاضر کیے گئے۔ بزرگ نے ایک قیدی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے وہ شیطان جس کی تم کو تلاش ہے، اسے لے جاؤ، بادشاہ کے سامنے پیش کرو، کوتوال کو بھی دربار میں بلاؤ، کوتوال اس کے بارے میں جو رپورٹ پیش کرے گا اس سے تم کو یقین ہو جائے گا کہ یہ شیطان ہی ہے۔ وزیر نے اس قیدی کو دیکھا، اس کے بڑے بڑے بال تھے، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، چہرہ بڑا بھیانک لگ رہا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ وزیر اس قیدی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ جیسے ہی قیدی بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، لوگ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگے، پھر سب نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ کوتوالے شہر نے بتایا کہ کوئی ایسی برائی نہیں جو اس میں نہ ہو، یہ شراب پیتا ہے، یہ چور ہے، ڈاکو ہے، جواری ہے، عورتوں کو ان کی گھروں سے اٹھا لے جانے والا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانے والا ہے، جہاں رہا وہاں کے لوگوں کو چین سے رہنے نہیں دیا، لوگوں کو برائیوں کی طرف ابھارنے والا ہے، بے حیائی کی باتیں پھیلانے والا ہے، اب تک 15 بار جیل کی ہوا کھا چکا ہے، اس کے دل میں انسانوں کا درد نہیں بلکہ یہ انسانوں کا دشمن ہے۔ اس طرح کوتوال نے ایسی ایسی برائیاں بتائیں کہ لوگ حیران رہ گئے۔ صورت سے سب کو نفرت تھی ہی، اب اس کی برائیاں سن کر سب لا حول پڑھنے لگے اور سب نے کہا کہ بے شک یہ شیطان ہے۔ بادشاہ نے بھی کہا کہ ہاں یہ شیطان ہی ہے۔ اب بادشاہ نے کوتوال سے کہا کہ اس شیطان کے گھرانے کا حال تو بتاؤ۔ کوتوال نے بتایا کہ یہ جب بچہ تھا تو بڑا نیک تھا، بڑا خوبصورت بھولا بھالا تھا، اپنی بستی میں فرشتہ مشہور تھا، بڑا ہوا تو برے لوگوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا، انہی برے لوگوں کی عادتیں سیکھنے لگا، اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، اس کے بعد چوری کرنے اور ڈاکے ڈالنے لگا، شراب پینے لگا،
کہاں تک بیان کروں، آج یہ پکا شیطان بن گیا ہے۔ بادشاہ نے قیدی سے پوچھا، کیا تم وہی لڑکے تو نہیں جو آج سے 15-20 برس پہلے میرے دربار میں آئے تھے؟ قیدی نے اقرار کیا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے نہلایا جائے، اس کی حجامت بنائی جائے، اسے اچھے کپڑے پہنائے جائیں اور اسے مولانا مصلح الدین کے پاس بھیج دیا جائے، جہاں یہ پھر سے اچھی باتیں سیکھ سکے۔ قیدی مولانا مصلح الدین کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ قیدی ویسا ہی نیک بن گیا جیسا وہ بچپن میں تھا، اور لوگ یہ سمجھ گئے کہ انسان جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب کو بری صحبت سے بچائے، آمین۔